وضو دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس آدمی کا وضو نہیں ہے اس آدمی کی نماز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے طہارت، طہارت کا مکمل ہونا، طہارت کا پوری طرح حاصل ہونا، اور پھر اس کے اوپر وضو کا صحیح ہونا، اور پھر اس کے اوپر نماز صحیح ہوتی ہے۔ یہ چیزیں سب کی سب بنیاد ہیں تکمیل نماز کے لیے۔ نماز پوری طرح مکمل، اس کا اجر و ثواب پورا اس وقت ملے گا جب آدمی کی طہارت مکمل ہوگی۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو مسائل ہیں طہارت کے، اس میں جو ہر انسان کو پیش آتا ہے وہ پیشاب وغیرہ کے مسائل ہیں۔ تو اگر نماز کے لیے آدمی اٹھتا ہے اور جانا چاہتا ہے تو اس میں پہلے یہ ہے کہ اس کو پیشاب وغیرہ اور یہ تقاضے اپنے پورے کر لے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت دینا چاہیے کہ جو آدمی جس کو کوئی تقاضا وغیرہ ہے، اس کو حاجت ہے، وہ ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے فارغ ہو لے اور وضو کر کے نماز تک، تکبیر اولیٰ تک پہنچ جائے۔ اتنا وقت کم از کم دینا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے اور اذان کے 15 منٹ درمیان میں دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی ایسا شدید تقاضا ہے کہ اگر وہ اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا دھیان توجہ اس کی طرف رہے گا۔ ایک ہوتا ہے ویسے ہلکا پھلکا، بعض لوگ ہوتے ہیں فارغ بھی ہو کے آ جاتے ہیں باتھ روم وغیرہ سے، ٹوائلٹ وغیرہ سے، لیکن اس کے باوجود جب وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک اختلاط سا پیدا ہوتا ہے اور ایک شک سا پیدا ہوتا ہے، اور ان کو ایک غبار ہوا کا اٹھتا ہے ان کے اندر۔ تو یہ سب شیطانی وساوس ہیں، اس کے بارے میں علیحدہ حکم ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس نے پیشاب کافی دیر سے روکا ہوا تھا اور وہ اتنا سخت اس کو آیا ہوا ہے کہ اب وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جب وہ سجدے میں جائے گا یا اوپر آئے گا، یا اسی طرح اس کو پیشاب کی شدت زور سے ہے کہ اس کا دھیان نماز کی طرف نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس وجہ سے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے اس وقت نہ جائے وہ حاقن، حاقن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پیشاب بہت زور سے آیا ہو اور وہ اپنے سر سے قسم کی نماز کو اتار رہا ہو، اور وہ پورے اپنے اوپر کنٹرول وغیرہ کر کے اور پھر وہ کر رہا ہو کہ جی اب میں نماز کے لیے نماز پڑھ لوں جلدی سے، تو ایسے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں علماء نے مکروہ لکھا ہے یا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ پہلے اس کو تقاضے سے فارغ ہو لینا چاہیے، حتیٰ کہ چاہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو بھوک سے بھی پہلے فارغ ہو جانا چاہیے، چاہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے۔ وہ بھی اس وقت ہے جب بہت شدت سے بھوک ہو۔ ایک ہوتا ہے ہلکی پھلکی بھوک ہے، ویسے ہی آدمی کو ہے، اور ایک ترتیب ہے مغرب کے بعد کھانے کی، تو اب کھانا ایک دم آ گیا، ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اب وہ آدمی کہتا ہے جی میری ترتیب خراب نہ ہو۔ تو اس طریقے پر نہیں، بلکہ اس کو شدت سے بھوک تھی اور وہ آدمی بھوکا تھا یا اس کو پیشاب کا تقاضا تھا، تو چاہے تکبیر اولیٰ ہو رہی ہو، تکبیر ہو رہی ہو اور نماز کے لیے امام صف میں کھڑے ہو چکے ہوں اور اقامت شروع ہو گئی ہو، اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ پہلے وہ جائے اپنے ان تقاضوں سے فارغ ہو لے، اور پھر اگر جماعت مل جاتی ہے تو جماعت میں مل جائے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو اپنی نماز پڑھے۔ تو اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیشاب وغیرہ کے اور ان چیزوں کے مسائل سیکھ لے۔ اور آتا ہے روایات کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ الْعَذَابِ مِنْهُ، یعنی یہ جو اکثر عذاب ہوتے ہیں یہ پیشاب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں روایات میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی گزرے دو قبروں میں سے،
بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وما یعذبان فی کبیر کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چغلی کی جو صفت آگے اللہ کے نبی نے بیان کی اس حدیث میں، یا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی صفت، یہ کوئی بڑے کام نہیں تھے، یہ کبیرہ گناہ نہیں تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے وما یعذبان فی کبیر، ان کا مطلب یہ بنے گا کہ ان سے بچنا اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ چاہتا تو وہ ان سے بچ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں بچا۔ اور دوسرا، ایک آدمی چغلی کرتا تھا، ایک آدمی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تو اس کو ہو گیا عذاب قبر۔ اور اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت پائے کے صحابی ہیں، غزوہ خندق کے بعد ان کی شہادت ہوئی تھی، فوت ہو گئے تھے، تو ان کو شہادت کا درجہ ملا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر نے ایک دفعہ ان کو دبوچا، یہاں تک کہ ان کی آواز ثقلین کے علاوہ، یعنی جنونس کے علاوہ مشرق سے مغرب تک سب چیزوں نے سنی چیخ کی آواز۔ اب اتنے پائے کے صحابی، لیکن ان کو بھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا کہ وہ پیشاب کے قطروں میں خیال نہیں کرتے تھے۔ یہ پیشاب کے قطرے چاہے اپنے ہوں یا کسی جانور کی طرف سے پڑے ہوں، دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ پیشاب کے قطروں میں احتیاط کرے، اس کے لیے ٹوائلٹ ٹیشو وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پھر آگے لمبے مسائل ہیں، تو ان ساری چیزوں کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے، اور ان چیزوں سے پوری طرح فراغت حاصل کر کے پھر نماز کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری طرح طہارت کا خیال رکھنے والا بنائے۔